السلام علیکم ناظرین، سما ٹی وی کی خصوصی نشریات ستمبر میں مارچ کے ساتھ میں ہوں علی حیدر۔ آج جس شخصیت کے پاس ہم موجود ہیں، جن کو ہم نے دعوت دی ہے، حال ہی میں وہ ایک بیرونی دورہ کر کے آئے ہیں پاکستان۔ جن دنوں وہ پاکستان میں نہیں تھے ناظرین، ان کے پیچھے کئی خبریں ان کے متعلق آنا شروع ہو گئیں اور کئی ایسی کانسپریسی تھیوریز جو ہیں وہ جنم لینا شروع ہو گئی، کیونکہ ان کے جوابات بھی آتے رہے۔ لیکن آج ہمارے روبرو وہ موجود ہیں، ہم ان سے جانیں گے کہ آخر وہ کیا باتیں تھیں اور ایسا کیوں ہوا کہ ان کی غیر موجودگی میں کچھ باتیں، کچھ الزامات بھی ان پر لگائے گئے اور کچھ سپیکولیشنز بھی ان کے بارے میں کی گئیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے گورنر آف پنجاب چودھری محمد سرور صاحب نے۔ چودھری صاحب بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے میں دیگر سوالات کی طرف بھی آؤں گا، لیکن وہ چیزیں جو عوام جاننا چاہتے ہیں آپ کے بارے میں، کہا یہ جا رہا تھا کہ آپ کی شریف فیملی سے کچھ اختلافات ہو چکے ہیں یا آپ کو تحفظات ہیں، آپ استعفیٰ دیں گے یا جلد ہی آپ سے استعفیٰ لے لیا جائے گا، اور کتنے دن مزید ہے آپ کی گورنری؟ لیکن میرے خیال میں یہ سب کیا سرائیاں ہیں، میرے شریف برادران سے کوئی تعلقات جو ہیں وہ خراب نہیں ہیں، اور نہ کوئی استعفیٰ دینے کی بات ہے اور نہ کوئی لینے کی بات ہے۔ لیکن چونکہ میرا تعلق جو ہے ایک ایسی پولیٹکس میں، ایک ایسے ملک میں، میری وہاں پر جو ٹریننگ ہوئی ہے، وہاں پر جو ایشوز ہیں ان پہ اوپنلی ڈسکس کیا جاتا ہے۔ میں 13 سال ممبر آف پارلیمنٹ رہا اور 22 دفعہ، میرا خیال یہ بھی ریکارڈ ہوگا کہ میں نے اپنی حکومت کے خلاف ووٹ دیا جب میں نے سمجھا کہ میری حکومت عراق وار پہ غلط فیصلہ ہے، وہ اللیگل وار ہے، امورل وار ہے، تو میں نے اپنی آواز نہ صرف ہاؤس آف کامنز میں بلند کی، بلکہ جو پروٹیسٹ ہوا تھا لندن میں جس میں 1.5 ملین لوگ موجود تھے، اس کو میں نے جب ایڈریس کیا تھا تو شدید تنقید کا نشانہ میں نے ٹونی بلیئر کو اور بش کو بنایا تھا۔ اگر یہاں پر ایسی تنقید کا کوئی نشانہ پارٹی کا جو حصہ ہے بنائے تو وہ اس پارٹی میں نہیں رہ سکتا۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے۔ تو چند چیزیں صاحب، جو کہ یہ روایت باہر کے جہاں پر آپ رہے اور خاص طور پر UK میں تو ہے، یہاں پر ایسی روایت ہوتی نہیں، پارٹی لیڈر چاہے وہ غلط کہے چاہے وہ صحیح کہے، اس کی ہاں میں ہاں ملانا پڑتی ہے، تو کہیں بھاری نہ پڑ جائے آپ کو تنقید کرنا؟ نہیں، دیکھیں جی، میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ سب چیمگوئیاں ہیں، اور جب بھی میں بات کرتا ہوں اور وہ بات یقیناً آپ حکومتی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھے، یہ آپ کے بیانات اخبارات میں بھی آئے پچھلے دنوں، تو وہاں سے یہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ تقویت پکڑ گئیں کہ غالباً آپ کو، جو کہ دیکھیں جیسے میں دوبارہ اس بات پر زور دیتا ہوں، ایسا ہوتا نہیں ہے اگر گورنر میں آپ سے مجھے بتائیں کہ ایک کامن آدمی جو ہے اس ملک میں، اس کے کیا ایشوز ہیں؟ کامن مین کا ایشو یہ ہے کہ اس کو انصاف ملنا چاہیے، اس کا عدالتوں کے دھکے 10-10 سال نہیں کھانے چاہیے۔ عمران صاحب پروٹیسٹ کر رہے ہیں، دھرنا دے رہے ہیں، کیوں دھرنا دے رہے ہیں؟ ان کا ایلیگیشن ہے، الزام ہے کہ ان کو 1.5 سال عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے، حکومت کے دروازے کھٹکھٹائے، ان کو انصاف نہیں ملا، تو اس پہ دھرنا بھی دے رہے ہیں، ملک کا اتنا نقصان بھی ہوا ہے۔ تو کیا ان لوگوں کا جو اس ملک میں 15 سال سے 20 سال سے عدالتوں کے دھکے کھا رہے ہیں، غریب آدمی کو انصاف نہیں ملتا؟ اگر غریب آدمی بیمار ہو جائے تو ان کی صحت کے لیے پہلے تو ڈاکٹر ملنا مشکل ہے، ڈاکٹر مل جائے تو اس کی فی نہیں ہوتی غریب کے پاس، فی دینے کی کسی سے ادھار دے کے لے لے تو دوائیاں لینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، دوائیاں دے کے پیسے لے لے اگر آپریشن کروانا پڑ جائے تو آپریشن کے پیسے نہیں ہوتے، بھوک ہے، افلاس ہے۔ کیا ان غریب لوگوں کی بات کرنا کوئی پارٹی سے بغاوت کرنے والی بات ہے یا پارٹی کو کرٹیسائز کرنے کی بات ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہماری پرائرٹیز ہیں کہ ہمیں ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ٹھیک کرنا پڑے گا، ہمیں ملک میں ہیلتھ ایشوز جو ہیں ان کو ڈیل کرنا پڑے گا۔ جس ملک میں 7 ملین بچے سکولوں میں نہ جاتے ہوں، جن کو سکولوں میں جانا چاہیے، وہ لوگوں کے گھروں میں محنت مزدوری کر رہے ہیں، تو کیا میں کہوں کہ ہم نے اپنے آبجیکٹیو اچیو کر لیے ہیں؟ یہ بات مجھے بڑی ویسے اچنبھے کی لگی گورنر صاحب، اور اچھی لگی، کیونکہ ہم نے کبھی یہ پریکٹس ہوتے دیکھی نہیں ہے، خواہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے لگائے گئے گورنرز ہوں، خواہ ان کا پارٹی سے تعلق براہ راست نہ بھی ہو، یا پھر ان کے اپنے ممبرز ہوں، وہ ہمیشہ سب اچھا کی رپورٹ دیتے ہیں۔ تو میں ناظرین کو بھی یہ بات جو ہے وہ آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ گورنر صاحب نے جہاں جہاں سمجھا کہ تنقید ہو سکتی ہے اور تنقید
ہونی چاہیے اس بات پر، وہ کر رہے ہیں. پروگرام میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اس پر بات کر رہے ہیں. اچھا، ایک اور ایشو، آپ نے دھرنوں کی بات کی، خان صاحب کے دھرنوں کی بھی آپ نے بات کی. جاوید ہاشمی صاحب کا یہ کہنا کہ لندن ملاقات میں جس میں قادری صاحب اور عمران خان کی ملاقات، جس کو بہت عرصہ چھپائے رکھا اور بعد میں خود انہوں نے ریویل بھی کیا اور مانے اس بات کو، وہ ملاقات بعض جگہوں پہ یہ بھی کہا کہ آپ نے کروائی اور بعض جگہوں پہ یہ بھی کہا گیا کہ آپ اس میں موجود تھے. تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں سچ اور جھوٹ کو اتنا اس میں ملاوٹ کر دی گئی ہے کہ نہ پتہ چل رہا ہے کہ سچ کون بول رہا ہے، نہ پتہ چل رہا ہے جھوٹ کون بول رہا ہے. یعنی کنفیوژن ہے ابھی کہ قادری صاحب سچے ہیں، خان صاحب سچے ہیں یا حکومت سچی ہے؟ نہیں، میں وہی عرض کرتا ہوں کہ یہ اصل میں پرابلم یہی ہے کہ اداروں پہ ہمیں اعتماد نہیں رہا، انڈیویجولز پہ ہمیں اعتماد نہیں رہا، لوگوں کی کریڈیبلٹی پہ ہمیں اعتماد نہیں رہا. لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 40 سال میں نے 20 گھنٹے کام کیا ہے. میں جہاں بھی رہا ہوں پاکستان کی محبت جو ہے میرے دل سے کبھی نہیں گئی ہے. میں پاکستان سے نہیں بلکہ دنیا کے تمام مسلمان جہاں جہاں بھی وکٹمائزیشن ہوئی ہے، جہاں جہاں بھی مسلمانوں کے خلاف ظلم ہوا ہے، میں نے بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے، اس سے میری فیملی نے سفر بھی کیا ہے. چاہے وہ فلسطین کے مسلمان ہوں، چاہے وہ عراق میں جنگ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ افغانستان میں جنگ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، چاہے وہ بوزنیا کا مسئلہ ہو، چاہے وہ چچنیا کا مسئلہ ہو. میں نے ہر پلیٹ فارم پہ مسلمانوں کے جو جائز ایشوز ہیں ان کے لیے آواز اٹھائی ہے. کوئی شک. اور میں نے اپنی کریڈیبلٹی 40 سال میں، میرے پاس لوگ پاکستان میں کہتے ہیں کہ میں بہت امیر آدمی ہوں، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے وائٹ ہاؤس یہاں پہ ہیں شاید میں اپنی دولت سے ایک وائٹ ہاؤس بھی یہاں نہ بنا سکوں. لیکن ایک چیز ضرور میں نے بنائی ہے کہ میں نے اپنی عزت بنائی ہے. میں سیاست میں عبادت سمجھ کے گیا. میرے تعلقات نہ صرف پاکستان کے حکمرانوں سے، میرے تعلقات دنیا کے تمام مسلمان حکمرانوں سے تھے، پاکستان کے تمام حکمرانوں سے میرے تعلقات تھے. کوئی آج تک میرے دامن پہ 1 روپے کا دبا لگا دے کہ میں نے اپنی ذات کے لیے 1 روپے کا بینیفٹ لیا ہے. ایون جب میں گورنر بنا ہوں، میں 4 دفعہ گیا ہوں یورپ میں GSP پلس کے لیے. یہ میں گورنمنٹ کی کاز کے لیے گیا تھا، لیکن میں نے وہاں ہوٹل کا خرچہ بھی اپنی جیب سے دیا ہے، یہاں ٹکٹ بھی لے ہوئے، اس لیے کہ میں اس غریب ملک پہ 1 روپے کا بھی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا. تو میں ہاشمی صاحب کی طرف آتا ہوں کہ ہاشمی صاحب، جب میں نے یہ بات سنی تھی، میں فار گڈ پولیٹکس چھوڑ دوں گا. اگر یہ کوئی بندہ ثابت کر دے کہ یہ ملاقات میں نے کروائی ہے یا اس ملک میں شامل تھا یا ایون اس ملاقات کا مجھے علم تھا، یہ بات، اس کے بعد مجھے صحیح بات ہے کہ مجھے بڑی ناراضگی تھی جاوید ہاشمی صاحب سے، کیونکہ میں ان کی عزت کرتا ہوں، لیکن میری ناراضگی اب دور ہو گئی ہے. انہوں نے مجھے فون کیا تھا اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ سب غلط فہمی. جاوید ہاشمی صاحب نے گورنر صاحب کو فون کیا جی؟ اچھا، انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ غلط فہمی کی وجہ سے ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا، یہ صرف اخبارات نے جو ہے غلط فہمی کی وجہ سے یہ جو ہے بات جو اخبارات میں آئی ہے. ٹیلی ویژن پر بھی ان کا بیان تھا، وہ ٹیلی ویژن پر آکے نہیں، لیکن انہوں نے خود ریٹریٹ بھی کیا ہے اس ایشو کو، اور مجھے بھی انہوں نے کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. گورنر صاحب، آپ کی ملاقات ہوتی ہے MKM کے قائد الطاف حسین صاحب سے، بہت خوشگوار ملاقات ہوئی، ہونی بھی چاہیے تھی. اس دوران وہ ٹیکنوکریٹس کی بات کر دیتے ہیں. اچھا، یہ بھی خبریں آئیں کہ آپ کی موجودگی میں بھی انہوں نے ٹیکنوکریٹس کی بات کی. جس وقت انہوں نے یہ بات کی اس وقت آپ کا کیا ریئیکشن تھا؟ اور چونکہ آپ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں تو آپ کا کیا ریئیکشن تھا اس پر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے یہ دھرنوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، MQM کا، گورنر ڈاکٹر ارشد العباس صاحب کا اور الطاف حسین کا جو رول ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت پازیٹیو رہا ہے. اور اس دوران میری جو باتیں ہیں ٹیلی فون پہ الطاف حسین صاحب سے بھی ہوتی رہی ہیں، گورنر ارشد العباس سے بھی ہوئی ہیں. میں یہاں کراچی بھی گیا تھا، کراچی وہاں گورنر ارشد صاحب کو لے کے میں قادری صاحب سے ملنے اسلام آباد بھی گیا تھا. تو ایک تو یہ ہے کہ میرا چاہتا تھا دل کہ اگر انہوں نے ایک اچھا کنٹریبیوٹ کیا ہے تو میں جا کے خود ان کا شکریہ جو ہے وہ ادا کروں. تو میں وہاں پر گیا، ان سے میری میٹنگ جو ہے ہوئی اور بڑے خوشگوار ماحول میں ہوئی. اس کے بعد پریس کانفرنس بھی ہوئی. لیکن ایک بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ ہے
کہ انہوں نے کہا یہ تھا کہ جب یہ حکومت اپنی ٹرم پوری کر لے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے ایک جو ہے ٹیکنوکریٹ کی حکومت بنائی جائے. لیکن میں جو ہے ان کا یہ اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, یہ میرا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ سپورٹ نہیں کرتے اس پوائنٹ آف ویو؟ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت جو ہے جس طریقے سے جو بھی ہے, لنگڑی ہے, لولی ہے, کمزوریاں ہیں, اس میں بہت کمزوریاں ہیں, لیکن اس میں اکاؤنٹیبلٹی ہمیں لانی پڑے گی, اس میں ٹرانسپیرنسی ہمیں لانی پڑے گی, ہمیں رول آف لا لانا پڑے گا, ہمیں کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس لینی پڑے گی. پرائم منسٹر پاکستان, چیف منسٹر پنجاب کا نام مرڈر سسپیکٹ کے اس میں آ جائے, اگر کرپشن کے کیسز بھی وہ بھی ان پر چل رہے ہوں, نیب میں بھی چل رہے ہوں اتنے کرپشن کے کیسز, تو پھر کیا ہمارے پولیٹیشینز کا, میں جنرک سینس میں بات کرتا ہوں, میں نہیں کہتا آپ کو کہ آپ اپنے پی ایم صاحب کا نام لیں, ان کا مورل گراؤنڈ پر اپنی اس کیپیسٹی میں کام کرنا بنتا ہے؟ دیکھیں جی, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے چارجز ہیں, کیا ایشوز مرڈر ہیں. سسپیکٹ ہے چودھری صاحب, اس سے بڑا کیا چارج ہو سکتا ہے؟ میں تو حیران تھا اس دن جب بی بی سی پر یہ خیالی خبر آئی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان چارج ناٹ چارج his name is written in a murder suspect FIR, تو شرمندگی کا باعث تھی. دیکھیں میں عرض کروں کہ پاکستان کا قانون جو ہے وہ اور ہے, اور برطانیہ کے قوانین جو ہیں وہ اور ہیں. لیکن مورل گراؤنڈ تو سیم مارلس, ٹھیک ہے, ایک ہم مارلس کی بات کر رہے ہیں, ایک ہم لیگل بات کر رہے ہیں. لیگل وہاں پر یہ ہے کہ جو کوئی کسی کا نام جا کے فرض کیا میں رپورٹ کروں پولیس میں کہ فلاں شخص جو ہے اس نے یہ جرم کیا ہے, اس کا میں ایویڈنس اس کو دوں, تو اس کے بعد وہ باقاعدہ پولیس جو ہے اس کی انکوائری کرتی ہے, 1 مہینہ کرتی ہے, 2 مہینے کرتی ہے, 3 کرتی ہے, 4 کرتی ہے. اس کے بعد جب پولیس اس کو چارج کرتی ہے, جب پولیس سمجھتی ہے کہ دے ہیو ایویڈنس وچ ول اسٹیک اپ ان کورٹ اور بندہ کنوکٹ ہو جائے گا, تو پھر اس کو چارج کر لیتے ہیں. جب ایسی صورتحال آتی ہے تو وہاں پر پھر وہ پولیٹیشین, چاہے وہ پرائم منسٹر ہے, چاہے وہ چیف منسٹر ہے, چاہے ممبر آف پارلیمنٹ ہے, پھر اس کو پارٹی سے سسپینڈ کر دیا جاتا ہے. پارٹیز خود ایکشن لیتی ہیں, جب اس میں وہ قانون نہیں کرتا لیکن پارٹی خود کہتی ہے کہ بھئی اب اس کے خلاف یہ چارجز آ گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر جو ہے ملک اس کی صورتحال, کو یا سی ایم صاحب کو استعفیٰ بھئی ابھی میں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے جی آئی ٹی میں, پھر اس میں جسٹس کے آدمی کے پاس بھی ان کا آتا ہے کہ there is evidence and they are going to be prosecuted. At that stage پھر اس کا مارل جواب پھر نہیں رہتا. جوڈیشل کمیشن نے خود جب قصوروار ٹھہرایا, ذمہ دار ٹھہرایا ہے, اور سی ایم صاحب خود کہہ چکے تھے کہ جوڈیشل کمیشن رپورٹ اگر ہمیں ذمہ دار ٹھہرا دے تو میں خود استعفیٰ دے دوں گا. تو اب کیا آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ more relevant ہوگا کہ آپ یہ سوال چیف منسٹر صاحب سے. چل فور شیور. جنرک سا سوال ہے, 97 میں آپ گلاسکو سے رکن پارلیمنٹ منتخب ہوتے ہیں, اتنے سال آپ نے وہاں پر سیاست کی, یہاں پر جب آپ آئے فرق کیا دیکھ رہے ہیں آپ وہاں کی سیاست میں اور یہاں کی سیاست میں؟ دیکھیں جی, وہاں کی سیاست اور یہاں کی سیاست میں فرق جو میں سمجھتا ہوں بنیادی ہے. ایک تو وہاں پہ ڈیموکریسی جو ہے ویل اسٹیبلشڈ ہے, لیکن اس کے باوجود ابھی پرفیکٹ تو کوئی بھی سسٹم نہیں ہوتا, اس میں ویکنس نہیں ہوتی. سب سے بڑا جو میں پاکستان میں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے مسئلے جس سے وجہ سے بن رہے ہیں کہ ہم نے اداروں کو مضبوط نہیں کیا, ہم نے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ نہیں بنائے جن پہ بحثیت قوم, بحثیت پاکستانی ہم اپنے آپ کو فخر کر سکیں کہ ہمارے ادارے جو ہیں اتنے آنیسٹ ہیں, اتنی ان میں ٹرانسپیرنسی ہے کہ جب احتساب کی بات آتی ہے تو یہ ان لوگوں کا احتساب نہ کریں جو اپوزیشن میں ہیں. ملک کے ادارے اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ جب آپ حکومت میں ہیں تو اس وقت آپ کا احتساب جو ہے ہو جائے. اداروں کی مضبوطی کی طرف کسی بھی گورنمنٹ نے جو ہے وہ توجہ جو ہے وہ نہیں دی ہے. دوسری بات جو میں بار بار اس کو کہتا ہوں, اس پہ بھی آپ یہ کہہ لیں کہ جی میں کرٹیسائز کر رہا ہوں, لیکن مجھے یورپ میں نے بڑی کوشش کی ہے ریسرچ کرنے کی کہ مجھے کوئی ایسا ملک ملے جس کو جمہوری ملک کہتے ہوں اور وہاں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہ ہو. یہ پاکستان میں ہے.
یہ ایک المیہ ہے اور یہ ایک اتنی بڑی اتنی یہ حکومت بدقسمتی کی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوکل لیول پہ ہمارے جو پرابلم بڑھ رہے ہیں, لوگ مشکلات کا شکار ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نرسری ہے ہماری لوکل گورنمنٹ کی, اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیں. نہیں, آپ بھی, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میڈیا کے لوگ, دوسرے لوگ, ہم لوگ جو ہیں, اور اس میں ایک پارٹی کا قصور نہیں ہے. آپ یہ سمجھیں کہ صرف میری پارٹی نے نہیں کروائے. تحریک انصاف نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 3 مہینوں میں کروائیں گے, پیپلز پارٹی نے وعدہ کیا تھا ہم 6 مہینوں میں کروائیں گے, مسلم لیگ نون نے وعدہ کیا تھا ہم 6 مہینوں, تو کسی نے بھی وعدہ نہیں. اس کا مطلب ہے چل صاحب, جو قادری صاحب کہتے ہیں, ان کا جو موقف ہے, لوکل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے بغیر جمہوریت نہیں ہے, تو پھر جمہوریت تو پھر ایک ہوکس ہوا نا. اگر اس جمہوریت کو چلانا ہے تو ہمیں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کروانے ہوں گے, اور ہم نے اس کو, جمہوریت جو ہے صرف اس کا نام نہیں ہے کہ جی ایم این اے بن گئے, ایم پی اے بن گئے تو پھر جمہوریت آ گئی. جمہوریت میں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, جمہوریت میں ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے, جمہوریت میں رول آف لا ہوتا ہے, جمہوریت میں ایکوالٹی ہوتی ہے. لیکن پاکستان کی ایک انفارچونیٹلی بدقسمتی یہی رہی ہے کہ کسی بڑے آدمی کا پیمانہ ناپنا ہو تو اس کا پیمانہ اس پہ ناپا جاتا ہے کہ قانون کو کون توڑ سکتا ہے. جو قانون کو زیادہ توڑ سکتا ہے وہ بڑا آدمی ہے, جو نہیں توڑ سکتا وہ چھوٹا آدمی. تو چودھری صاحب, نئے صوبے بنانے کا جو مطالبہ جاگا ہے, ایک دفعہ پھر پہلے بھی ہوتا آیا ہے, دوبارہ اب جو ہے زور پکڑ رہا ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں صوبہ پنجاب میں بھی نئے صوبے بنانے کی بات ہوتی رہی. تو لوکل گورنمنٹ یا لوکل سطح پر عوام کو اقتدار منتقل نہ کرنے کا جو ایک وتیرہ پکڑ لیا حکمرانوں نے, کیا یہی وجہ ہے کہ نئے صوبوں کے مطالبات بار بار اٹھتے ہیں؟ نہیں, اس میں یہ انتظامی حوالے سے بھی ہے. میں مثال دیتا ہوں کہ پاکستان میں احساس محرومی بھی ہے. مثلا برطانیہ کی آبادی جو ہے وہ 60 ملین ہے, اور وہاں پر 40 پولیس فورسز ہیں, 40 پولیس فورسز ہیں, پولیس اتھارٹیز ہیں. پنجاب کی آبادی 110 ملین ہے, 1 پولیس فورس. تو آپ یہ سوچیں کہ کس طریقے سے ایک آئی جی 110 ملین پیپل کو کنٹرول کر سکتا ہے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر برطانیہ میں 1 پولیس فورس ہو, 1 آئی جی ہو, تو وہاں پر بھی پولیس کا یہی حال ہو جو لا اینڈ آرڈر کی بھی سچویشن ہو. تو آپ اس حق میں ہیں کیا کہ نئے صوبے بننے چاہیے؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہر چیز کو پولیٹیسائز کر دیتے ہیں. ہمارا دیکھیں نا کالا باغ ڈیم ہے, اس کو پولیٹیسائز, حالانکہ وہ نیشنل انٹرسٹ کا مسئلہ تھا, اس میں پولیٹکس نہیں آنی چاہیے تھی, اس میں کنسنسس ہونے چاہیے تھے. اب جو نئے صوبوں کی بات ہے وہ بھی میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بجائے مطالبے کرنے کے, اس کو پولیٹیسائز کرنے کے, تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اپنی ایک کمیٹی جو ہے بنانی چاہیے, اور ان میں یہ سارے ایشوز جو ہیں, انتظامی یونٹ کہہ لیں, لوکل گورنمنٹ کے ایشوز کہہ لیں, نئے صوبوں کے ایشوز کہہ لیں, تو کنسنسس پیدا کر کے ہمیں اس مسئلے کو حل کرنا ہے. مثلا پنجاب اسمبلی میں آپ کو پتا ہے کہ پنجاب اسمبلی نے پاس کیا ہے کہ جی بہاولپور کو علیحدہ صوبہ بننا چاہیے, جنوبی پنجاب کو علیحدہ صوبہ بننا چاہیے, جس کو پیپلز پارٹی نے بھی سپورٹ کیا. لیکن اس پہ ورک جی میں نے تو نہیں شروع کرنا, اس پہ ورک تو پیپلز پارٹی نے کرنا ہے, مسلم لیگ نون نے کرنا ہے, تحریک انصاف نے کرنا ہے, جماعت اسلامی نے کرنا ہے. تو یہ تو پولیٹیکل پارٹیز نے کرنا ہے. میں پہلے ہی تھوڑی سی بات سچی کرتا ہوں, ٹربل میں ہو جاتا ہوں. آپ مجھے اور چاہتے ہیں کہ میں صوبوں کے بھی آ جاؤں؟ نہیں, کوئی بات نہیں. پہلے کس بات کیا لے, کون سی سچی بات پر آپ کو گرل کیا, کس نے گرل کیا آپ کو؟ وہ سچی بات تھی کون سی, اور گرل کس نے کیا پھر آپ کو؟ نہیں, کسی نے مجھے گرل نہیں کیا. وہ آپ خود آپ نے شروع کیا اس بات سے کہ آپ حکومت سے اختلاف کر رہے ہیں. آپ نے خود ابھی کہا آپ نے, لیکن میں تو اس حق میں ہوں. آپ سچ بات کرتے اچھے لگتے ہیں, سچ کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو صوبے بننے میں کوئی کسی قسم کا حرج نہیں ہے, لیکن اس میں پارٹی کے کنسنسس جو ہیں, جو ہماری پولیٹیکل ہیں, ان کا صلاح مشورہ تائید جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو بنا ہوا ہے نا گورنر صاحب, یا جس کی طرف عوام کی نظریں ہیں, وہ یہ دھرنا پالیٹکس پر ہے. ان کا نتیجہ کیا نکلے گا, ہوگا کیا؟ پرائم منسٹر صاحب تو استعفیٰ نہیں دے رہے, وہ کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا کیا؟ دیکھیں جی, یہ مجھے نہیں پتا کہ دھرنوں کا مستقبل کیا ہوگا, لیکن ایک بات کا مجھے ضرور پتا ہے کہ ملک کی معیشت تباہ ہوئی ہے, اور پوری قوم کی نظریں جو ہیں, ہر چیز سٹینڈ سٹل ہے. ملک میں سوائے دھرنوں کے کوئی اور بات نہیں ہو رہی ہے. ہماری اکانومی کا نقصان ہو رہا ہے, ہمارا بزنس جو ہے وہ متاثر لوگ ہو رہے ہیں, اس کے علاوہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے اس پہ بھی اثر انداز ہو رہے ہیں,
فارن وزٹس جو ہیں وہ بھی اس سے اثر انداز ہو رہی ہیں، بیرونی دنیا میں ہماری جگ ہنسائی بھی ہو رہی ہے، ہم تماشا بھی بنے ہوئے ہیں۔ تو میں تو یہی پیشنیٹ اپیل کروں گا طاہر القادری صاحب سے بھی، عمران خان صاحب سے بھی اور حکومت سے بھی کہ فلیکسیبلٹی دکھائیں، میننگ فل آپ جب ڈائلاگ پہلے کریں، اپیل کرنے گئے تھے میننگ فل تو ڈائلاگ آپ کو ان کریں۔ کا رویہ مثبت لگا تھا؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جب میں نے تو 2-3 میٹنگ اٹینڈ کی ہیں، اس سے زیادہ میں نہیں کی، باقی تو میٹنگ میری موجودگی میں نہیں ہوئی، لیکن میں جن میٹنگ میں شامل تھا اس میں تو یقینی طور پر جو ہمارے حکومتی ریپریزنٹیٹو تھے اور جو تحریک انصاف کے ریپریزنٹیٹو تھے یا طاہر القادری صاحب کے ریپریزنٹیٹو تھے، میرا خیال ہے وہاں پر تو ہر آدمی اس بات پہ متفق تھا کہ جو بھی ہم فیصلہ کریں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے مفاد میں ہے، پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہے۔ تو بڑا جسچر آف گڈ ول تھا، بڑا ایک دوسرے سے تعاون تھا، بڑا ایک دوسرے کی بات غور سے سب دوست گورنر سن رہے صاحب تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو پیغام قادری صاحب نے آپ کو دیا، جب آپ نے اپنی قیادت کو دیا، وزیر اعظم صاحب تک پہنچایا تو انہوں نے وہ بات نہیں مانی، اس لیے آپ مذاکرات سے ذرا کنارہ کش بھی ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ نیگوشیشن میں چونکہ حکومت جو ہے وہ نیگوشیٹ کر رہی ہے، ان کی ٹیمیں جو ہیں طاہر القادری صاحب سے بھی اسے، اس لیے تو ابھی بھی کوئی بیک چینل بات چل رہی ہے؟ آپ اپنا کوئی کردار نبھا رہے ہیں بیک چینل؟ جی میری بات تو ظاہر ہے کہ طاہر القادری صاحب کے لوگوں سے بھی ہوتی ہے، عمران خان صاحب سے بھی ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا تعطل جو ہے اس میں ڈیڈ لاک آیا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مخلص طریقے سے کوشش کریں گے تو یہ باتیں جو گورنر ہیں صاحب طے ہو کیٹیگری کے لیے بتائیے گا، بعض تجزیہ نگاروں نے، اور ایک جرنیل صاحب کا انٹرویو بھی جو ہے ٹی وی پہ بہت مشہور ہوا پچھلے دنوں، وہ چل رہا تھا، تو انہوں نے اس کو عالمی سازش قرار دیا ہے۔ یہ جو کچھ کر رہا ہے، دھرنوں کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ایک عالمی سازش ہے۔ آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں جی، میں ایک تو بات یہ ہے کہ میں کومنٹ جو ہیں وہ جب تک میرے پاس کنکریٹ ایویڈنس نہیں ہوتا میں کبھی کسی پہ کوئی الزام نہیں لگاتا۔ عالمی سازش ہے، اس کے پیچھے کون ہے، یہ تو میرے خیال میں اگر کوئی سمجھتے ہیں کوئی عالمی سازش ہے تو اس میں پھر پروف لائیں، اس کی باقاعدہ انکوائری ہو، اس کو پاس دیکھیں کہ اس میں عالمی سازش کیا ہے۔ لیکن میرے اپنا جو تجربہ جو کہتا ہے، میں ساری زندگی یورپ میں رہا ہوں، اور جب میں یہاں پر ایز اے گورنر آیا تھا تو اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ ڈیوڈ کامران جو کہ ہیں ٹوری کے پرائم منسٹر، وہ کہہ رہے تھے کہ گورنر وہ مجھے بنوانے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہاں تو جو جس کا جی چاہتا ہے کہہ دیتا ہے۔ تو خاص کر میرا جو ایکسپیرینس ہے مسلم امہ کے بارے میں، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، کنسپریسی تھیریز پہ ہم بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں۔ ہم اپنی کمزوریوں کو، اپنی نالائکیوں کو، اپنی نااہلیوں کو، اپنی فیلئر کو چھپانے کے لیے، اپنے آپ کو پھر ایگو بنانے کے لیے ہم سارے الزام جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم دوسرے ملکوں کے لگا لیں، اپنی کوتاہیاں نہ مانیں کہ ہم نے اس ملک کے لیے 68 ایئرز میں کیا کیا ہے، عالمی ہم نے کیا سازش نہیں ہے، ایسی باتیں یہ بھی نہیں، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو غربت ہے پاکستان میں وہ بھی عالمی سازش ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہر بات امریکہ بہادر پر کر دیتے ہیں۔ وہ ایک میں نے بنائی تھی میٹنگ کہ برطانیہ میں، مجھے علماء کرام کہنے لگے کہ جی آپ کوشش کریں کہ جو عید ہے برطانیہ میں اس کو بھی سرکاری ہالیڈیز جو ہے وہ دے دیں، تعطیل۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے ان سب کو بلایا کہ میں نے کہا کہ میں ضرور یہ پرپوزل جو ہے آپ کے بہاف پہ لابی کروں گا، لیکن پہلے آپ ایک ریکویسٹ میری مانیں کہ عید ایک دن کا لیے کریں۔ لوگ چاند پہ پہنچ گئے ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے کہ چاند کب نکلنا ہے۔ تو وہ 25-30 علماء تھے، تو ان میں سے 6 نے کہا جی یہ تو امریکہ کی سازش ہے، امریکہ جب چاہتا ہے ایران کو فون کرتا ہے وہ اس دن عید کر دیتے ہیں اپنے کو، سعودیہ کو، تو یہ تو تصفیہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہمارا تو ایک وتیرہ ہے نا جی، ہم تو ہر چیز، ہم تو کہتے ہیں ہم نیک ہیں، ہم پاک ہیں، ہم عظیم ہیں، باقی ساری دنیا ہماری ہے، وہ ہماری دشمن بنی ہوئی ہے۔ تاریخ تو بتاتی ہے نا گورنر صاحب، تاریخ میں اگر ہم جھانکیں تو کہیں نہ کہیں عالمی طاقتوں کی ہاتھ تو رہا ہے ہمارے یہاں، رجیم چینج تک میں نہیں، وہ ان کا بہت ہاتھ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جہاں تک رجیم چینج کا تعلق ہے، یہاں تک اپنی عالمی طاقتوں کے اپنے انٹرسٹ کا تعلق ہے، اس سے مجھ سے زیادہ شاید کوئی واقف نہیں ہوگا۔ انہوں نے ایک جو ڈبل سٹینڈرڈز اپنائے ہوئے ہیں، جو انہوں نے مسلم امہ کو ہمیشہ کمزور کرنے کے لیے، ان کو آپس میں لڑانے کے لیے ایک کردار جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں، وہ ایشوز ہیں جن میں مسلمانوں کو بدقسمتی سے اکٹھے نہیں ہونے دیا جاتا، ان کو یونٹی ان کی نہیں پیدا کرنی جاتی، لیکن ہر سازش میں وہ شامل نہیں ہے۔
گورنر صاحب پاکستان میں سیاست کرنا ہے تو مشکل، اس میں کوئی شک نہیں، اور اکثر آپ چڑ بھی جاتے ہوں گے۔ برٹش ہائی کمشنر کی آفر بھی آپ کو ہوئی تھی، وہ آپ نے نہیں لی، اور بعد میں آپ نے گورنر پنجاب کے لیے آپ نے عہدہ قبول کیا۔ واٹ میڈ یو ٹو گو فار بینگ گورنر آف پنجاب؟ دیکھیں میں عرض کروں کہ جب میں نے یہ آفر جو ہیں پاکستان میں پولیٹکس کی مجھے پہلے بھی تھی، کوئی میاں صاحب کی طرف سے نہیں، اپنا پیپلز پارٹی کی طرف سے تھی، ٹھیک ہے جی، لیکن اس وقت میں سمجھتا تھا کہ آئی کین پلے۔ اسی عہدے کے لیے آفر کیا تھا پیپلز پارٹی نے نہیں، آپ؟ اس سے بھی بڑا تھا۔ اچھا، صدارت کا عہدہ؟ جی، بی بی چاہتی تھی کہ میں فارن منسٹر اچھا، ان کے ساتھ۔ یہ آپ بات کر رہے ہیں ان کے جو میں بات کر رہا ہوں 2007 میں بی بی جب پاکستان آنے سے پہلے وہاں پر گلاسگو تشریف لائی تھی، تو اس وقت کی میں بات آپ سے کر رہا تھا۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں تو سابق صدر زرداری صاحب نے اس پرسونی کیا، بعد میں آپ سے رابطہ نہیں کیا بی بی کی شہادت کے بعد؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میرا چونکہ زرداری صاحب سے اتنا زیادہ کلوز تعلق نہیں تھا، بی بی سے تھا، اور لیکن میں جب بی بی شہید ہوئی ہیں تو میں زرداری صاحب کو وہاں فاتحہ کے لیے نیرو گیا تھا، اور اس سے پہلے میری صرف 2 دفعہ غالباً زرداری صاحب سے بی بی کے ساتھ جب وہ پرائم منسٹر بن کے پہلی دفعہ برطانیہ گئی ہیں تو اس وقت شیک ہینڈ ہوا تھا، اس کے بعد لیکن تفصیلی میری ان سے جو نا جب بی بی صاحبہ نے آپ کو یہ آفر کی تھی فارن منسٹری کی تو آپ نے ریجیکٹ کر دی تھی یا پھر؟ نہیں، اس میں میرا اپنا اس وقت آئیڈیا تھا کہ اس وقت میں ممبر آف پارلیمنٹ تھا وہاں پہ، اور میں سوچ رہا تھا کہ اپنے ملک کی میں خدمت جو ہے پاکستان کی مسلمانوں کی، اور دوسرا یہ تھا کہ میں پاکستان کی سیاست میں میرا میک اپ مائنڈ کیا ہوا تھا۔ جہانگیر بدر صاحب بھی وہاں پر موجود تھے اس وقت، بلکہ جہانگیر بدر صاحب نے زیادہ پش کیا تھا کہ جی آپ جو ہے الیکشن جو ہے، آپ نے 2010 کا الیکشن اسی وجہ سے نہیں لڑا تھا کہ آپ کو یہاں پہ امید تھی کہ پھر یہاں پہ جو ہے نہیں، ایسی بالکل نہیں تھی۔ میں جی آپ کو ایک بات بتاؤں، ہر بندے کا اپنا آئیڈیا ہوتا ہے۔ میں اگر چاہتا تو میں 5 سال 10 سال اور ممبر آف پارلیمنٹ رہ سکتا تھا، حلقے میں مجھے کوئی مجبوری نہیں تھی، لیکن میں ہمیشہ ایک بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ وہ سیانے گل ہے کہندے پریا میلہ ہی چھڑ دینا چاہیے۔ میں سیاست جڑی ہے میں ایک چیز آزما کے دیکھی ہے کہ جو لوگ بھی اپنے رول کو پرولانگ کرنے کے لیے مختلف حربے اختیار کرتے ہیں تو ذلت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو میں نے اس وقت میں نے سوچا کہ پیک ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آئی ہیو ڈن اے گریٹ جاب ان پولیٹکس، تو میں بہتر ہے کہ پیک پہ ریٹائر ہو جاؤں۔ دوسرا میرے انٹرسٹ جو ہیں باہر بہت زیادہ ہو گئے تھے، یہاں میں 2 ہسپتال چلا رہا تھا، سکول چلا رہا تھا، فلڈ میں، ارتھ کویک میں، چارٹیبل کازز میں بہت زیادہ انوالو تھا، پیلسٹائن کے ساتھ بہت زیادہ انوالو تھا۔ تو میرا یہ خیال تھا کہ ایسا نہ ہو کہ پیپل کال می اے گڈ ایم پی، دا بیسٹ ایم پی، تو یہ پھر میں ان کو توجہ نہ دے سکوں، سب کی خواہش ہوتی ہے، یہ میری خواہش ہے، تو جب مجھے بیسٹ کہہ رہے ہیں اسی وقت چھوڑ دیں۔ چلیں ٹھیک ہے، نہیں کہتے نا وہ پریا میلہ چھڑ دے، پریا میلہ چھڑ دے۔ اچھا، آپ کا چونکہ واسطہ رہا پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی، محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کے ساتھ بھی آفر بھی آپ کو وہاں سے آئیں، بعد میں نون لیگ کے ساتھ بھی جو ہے وہ، تو کس کو بہتر کس کو پایا آپ، میاں صاحب کو یا محترمہ بینظیر بھٹو؟ نہیں، یہ سب بہتر ہے، میں اپنا بطور پارٹی آپ کو کون زیادہ آرگنائزڈ، کون زیادہ کہ اس پارٹی کا منشور جو ہے وہ بہت کلیئر ہے، بہت واضح ہے، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این؟ لیکن آپ مجھے سیاست میں اب نہ گھسیٹیں منشور کی طرف۔ میرے تو جو بیسک ایشوز ہیں میرے نزدیک جو میٹر کرتے ہیں، وہ میٹر کرتا ہے کہ لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے، پولیس کی ہول سیل یہاں پہ ریفارمز کی ضرورت ہے، تھانوں میں لوگوں کو انصاف جو ہے وہ بدقسمتی سے نہیں مل رہا ہے، بیمار ہو جائیں تو ہسپتالوں میں لوگوں کو علاج معالجے کی جو سہولتیں ہونی چاہیے وہ نہیں مل رہی۔ 7 ملین بچے اسکولوں میں نہیں ہیں، ان کو اسکولوں میں جانا چاہیے۔ میرا اصل میں سچی بات میں آپ کو بتاؤں، میرا جو ٹاسک تھا جو میں چاہتا تھا، اب بھی جو میری خواہش ہے، میں ایجوکیشن جو ہے نا اس پہ کام کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرے کانٹیکٹ سے جیسے گارڈن براؤن ہیں، ان سے 400 ملین اناؤنس کیا ہے۔ کل بھی میں نے پرائم منسٹر صاحب سے گارڈن براؤن کی یونائٹڈ نیشنز میں میٹنگ جو ہے ارینج کرائی ہے، یونین سے میرا تعلق ہے۔ تو میری جو آپ اگر پوچھیں کہ میرا پیشن کیا ہے، تو میرا پیشن یہ ہے کہ اگر 7 ملین بچے جو ہیں ان کو میں سکولوں میں لے آؤں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس کوئی بھی عہدہ نہ ہو، لیکن اگر میں یہ کر جاؤں، یہ میرے پاس ٹاسک جو ہے وہ ہو۔ اور دوسرا میرا جو پیشن ہے
وہ اوورسیز پاکستانی بھی ہیں، اس لیے کہ وہ $15 بلین سالانہ آپ کو یہاں پر زر مبادلہ بھیجتے ہیں، اور $10 بلین وہ جب پاکستان آتے ہیں تو اپنی جیبوں میں لے کے آتے ہیں۔ تو میرے اپنی کیلکولیشن کے مطابق اوورسیز پاکستانی جو ہیں پاکستان کو $25 بلین سے $30 بلین اس ملک کو دے رہے ہیں۔ الطاف حسین صاحب سے جب آپ کی ملاقات ہوئی، جو کہ یہ ریلیٹ کر رہی ہیں دونوں چیزیں، میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح، یہ بھی خبریں آئیں کہ جی ٹیکنوکریٹ حکومت میں آپ بڑے پسندیدہ ہوں گے ان کے لیے وزیر اعظم کے طور پہ۔ وہ ایسے ہوا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ جائے تو آپ کو وزیر اعظم بنایا جائے، وہ ہوا یہ کہ کسی نے سوال کر دیا صحافی نے کہ بھئی اب آپ نے جب انٹرویو دے دیا ایسا تو اب آپ کی جاتے ہی چھٹی ہو جائے گی، تو وہ محبت کے جذبات میں سمجھوں گا کہ پیار میں اس نے کہا کہ اچھا اگر اس کی چھٹی یہاں سے ہوگی تو میں ان کو یہ کر دوں گا۔ ہمارے ہاں یہ روایت بہت کم ہے کہ سٹنگ گورنر اپنی فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسیز پر تنقید کرے، اور نہیں پالیسی میں اس کو برا نہیں کہہ رہا، میں اس کو برا نہیں کہہ رہا، میں ایک تو پہلی بات ہے بڑی courageous ہوتی ہے۔ نہیں تنقید کی بات نہیں ہے بھائی، بات یہ ہے کہ میں باہر گیا ہوں، 1.5 سال ہمیں حکومت میں ہو کے آ گیا، ٹھیک ہے جی، جب میں بنا ہوں گورنر، دیکھیں بات یہ ہے کہ وائی پیپل ول بی ہیپی کہ میں گورنر پنجاب بن گیا، سو واٹ؟ اگر میں گورنر بن گیا تو اس ملک کے کامن مین کو کیا فائدہ، سو واٹ؟ اگر میں ان کے لیے ڈیلیور نہیں کرتا، اپنی پرفارمنس نہیں دکھاتا، اوورسیز پاکستانی کے لیے کچھ نہیں کہتا، یہاں کی پبلک کے لیے کچھ نہیں کرتا، تو آئی ایم انادر نیم کہ آیا بھئی ٹھیک ہے موج میلہ کیا، اتنے بڑے بنگلوں میں رہا، پروٹوکول لیا، چلا گیا۔ بھائی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے، اگر ہم نے اس جمہوریت کو بچانا ہے تو ہمیں بڑے کڑوے گھونٹ پینے ہوں گے۔ مثلا ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس ملک میں ہر چیز میرٹ پہ ہوگی، ہمیں میرٹ ہر جگہ پہ لانا ہوگا، ہمیں لوگوں کو انصاف دینا ہوگا، ہمیں مائٹ اینڈ رائٹ پالیسی کو ختم کرنا ہوگا، ہمیں ایکوالٹی لانا ہوگی، ہمیں غریب کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، کرنٹ ایشو پہ یہی ڈیمانڈز، طریقہ کار پر آپ کو اختلاف ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، بہت سے لوگوں کو ہے بھی صحیح، قادری صاحب کی ریٹورکس بھی یہی ہیں، خان صاحب ان کی تحریک انصاف بھی انصاف کی ہی بات کرتی ہے، تو اگر اس طرح کی صورتحال ملک میں ہوگی اور ایک گروہ اس طرح سڑکوں پر باہر نکل آتا ہے تو پھر دیکھیں وہ اپنا جواز بنا لیتے ہیں۔ دیکھیں میری عرض کریں، میں بالکل یہ بات میرا خیال ہے جہاں بھی آپ جائیں سبھی لوگ برطانیہ میں جتنے بھی لوگ بات ملے ہیں ایک بات کہتے ہیں کہ جی وہ انصاف کی بات کرتے ہیں، ظلم کی بات کرتے ہیں، بدبیت کی بات کرتے ہیں، ناانصافی کی بات کرتے ہیں، کرپشن کی بات کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں جو بھی مسائل ہیں ان کو ایک سسٹم کے اندر حل کرنا ہے۔ اگر سسٹم کے اندر ان کو حل نہیں کریں گے تو پھر تو آج یہ 1 لاکھ ہیں، کل کو کوئی اور 4 لاکھ لے کے چلا جائے گا۔ تو ہمیں سسٹم جو ہے، میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ عمران صاحب کیا چاہتے ہیں، الیکٹورل ریفارم چاہتے ہیں، اس پہ میں 100% ان کو سپورٹ کرتا ہوں کہ اس ملک میں ایسے شفاف الیکشن ہونے چاہیے کہ آئندہ کوئی دھاندلی کا کسی پہ الزام نہ لگا سکے۔ آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کہ جو سرمایہ دار ہے، جگیردار ہے، وہ کس طریقے سے لوگوں سے ووٹ جو ہے لیتا ہے۔ دیکھیں ایک جو میڈیا نے ہائپ اپ کر دیا نا، یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، میڈیا نے اس کو اس طریقے سے ہائپ اپ کیا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کا اور عمران خان کا اور طاہر القادری صاحب کی ٹکر ہے، اس میں ایک نے جیتنا ہے ایک نے ہارنا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اس میں ہمیں فیصلے وہ کرنے ہیں جس سے پاکستان کے عوام جو ہیں ان کی فتح ہو۔ اب تک کوئی جب جیتا ہے پاکستان کی، دیکھیں اس کا طریقہ بڑا آسان ہے، میں آپ کو بتا دوں، ایک تو الیکٹرانک جو ہے ووٹنگ کا سلسلہ، اس کے بعد کیا ہے، ہمارے پاس جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ ہو لیڈر آف دی اپوزیشن اور پارٹی لیڈر کے درمیان، وہ تمام ہم کر سکتے ہیں کہ تمام پارلیمانی لیڈر فیصلہ کریں کہ چیف الیکشن کمشنر کس کو بنانا ہے۔ اس کو ہمیں چاہیے کہ اس کو پورا امپاور کریں چیف الیکشن کمشنر آفس کو کہ وہ اپنا اس کا ود ٹیتھ ہو۔ ٹھیک ہے، چلیں وقت بھی ختم ہو گیا ہمارے پاس، میں جاتے جاتے ایک آخری سوال بھی نہیں بلکہ قابل ستائش بات ہے ناظرین، گورنر صاحب کی، ایچ ایس این کالج بہت مشہور انسٹیٹیوشن ہے اور اس میں جو مسئلہ لوگوں کو درپیش تھا وہ یہی تھا کہ ہر آدمی، ہر شخص کا بچہ، عام آدمی کا بچہ اس میں نہیں جا سکتا تھا، تو آپ نے کوٹا سسٹم اس میں ختم کیا، بڑے بڑے گھرانوں کے بڑے بڑے چشم و چراغ اس میں اب داخلے سے رہ گئے ہیں، لیکن ایک بات آپ نے میرٹ سسٹم پر جو ہے وہ توجہ دی اور اس میں میرٹ کو آپ نے یقینی بنایا۔ آپ اسی ایگزامپل کو لے لیں، آپ نے آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے یہ کوشچن مجھے پوچھا ہے۔ پہلی دفعہ میں نے کہا کہ بھئی اسٹرکٹ میرٹ جو ہے وہ فالو ہوگا، اس میں کوئی ایلیٹ، کوئی چیفز کالج والی بات نہیں ہوگی۔ اس کا نتیجہ ایک تو نکلا ہے
کہ ایلیٹ کے بچے بدقسمتی سے، میرا تو اس میں قصور نہیں ہے، وہ پاس نہیں ہوئے تو ان کو داخلے نہیں ملے، دوسرے بچے جو پاس ہو گئے ان کو داخلے مل گئے جو ٹاپ پہ. پہلے کبھی کسی نے چیلنج نہیں کیا. اب 5 ریٹس جو ہیں میرے خلاف ہائی کورٹ میں ہوئی ہیں اس حوالے سے کہ میں نے میرٹ. دیکھیں اس ملک میں دھاندلی کتنی ہے، ذرا خدا کے لیے یہ مڈل کلاسز کو سپورٹ کرنے والے یہ میں کہتا ہوں کہ یہ مڈل کلاسز کی ان کو یہ سوچنا چاہیے. یہ ایک ایگزامپل ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اب میرے خلاف ریٹس ہوئی ہیں اور اس کا، لیکن میں نے کہا میں بیک ڈاؤن نہیں کروں گا، میں گورنری چھوڑ دوں گا، میں اپنا ہر چیز چھوڑ دوں گا، لیکن اب میرٹ پہ ایچیسن کالج میں کمپرومائز نہیں ہوگا. گورنر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، ہماری خصوصی ٹرانسمیشن جو ہے اس میں ہم نے خاص طور پر باتیں کی گورنر پنجاب صاحب سے اور جانا کہ ان کی غیر موجودگی میں جو باتیں ہوئیں ان کی انہوں نے تردید کی، وہ کیا سوچ رکھتے ہیں، ان کی گورنمنٹ کیا سوچ رکھتی ہے، اس پر ہم نے بات کی. ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے نئے مہمان کے ساتھ، تب تک دیجیے مجھے اجازت. اللہ نے کے بعد.